اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصومہ قم نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نوا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے درمیان قرآن اور دعا کے ٹاپک کو لے کے، اور آج کا اس سلسلے کا آخری ایپیسوڈ آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے. اور ہمارے ساتھ پھر سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید محمد علی زیدی صاحب قبلہ، جو قرآن اور دعا کے عنوان سے انشاءاللہ سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر جی الحمدللہ. ہمارے ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے اور برابر پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، دوسروں کو بھی موقع فراہم کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بے شک، جزاک اللہ. قبلہ آج کا پہلا سوال ہے کہ کن موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کرنا زیادہ بہتر ہے؟ کون سے ایسے مواقع ہیں؟ اچھا سوال ہے کہ ہم کہیں بھی دعا کریں یوں تو قبول ہوگی انشاءاللہ. اللہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن کچھ خاص موقع روایات میں بتائے گئے ہیں جس پہ اگر دعا کی جائے تو زیادہ قابل قبول ہوگی اور امکانات بڑھ جاتے ہیں قبول ہونے کے. ٹھیک ہے، ان میں سے ہم چند موقع آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتے ہیں. جو بہت سے مواقع ان میں سے ایک موقع ہے مقدس اوقات میں دعا کرے انسان. مثلا جیسے اذان، وقت اذان ہے یا بعد اذان ہے، اس وقت دعا کرے تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے نماز کے بعد اگر دعا کی جائے تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. یہ موقع بتائے گئے ہیں کہ کس موقع پہ دعا کی جائے. وقت اذان، اور خود آپ نے غور کیا ہوگا دعا بعد اذان مشہور ہے. اللہم اجعل قلبی باروں شقانوں ولسانوں رزق داروں، اور بہت بہترین دعا ہے. اس کے کلمات بھی بہت اچھے ہیں. اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے دعائیں، اور یہ قبولیت کا بہترین موقع ہے. موقعوں میں سے ایک موقع ہے بعد نماز. عام طور سے لوگ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، اور یہ خاص موقع ہے. اس کو رسماً دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ توجہ کے ساتھ دل لگا کر کے دعا کرنی چاہیے. یہ قبولیت کا موقع ہوتا ہے. اس کے علاوہ وقت نکاح، عام طور سے لوگ باتوں میں تفریح میں گزار دیتے ہیں یا کھانا کھانے میں بہت گزارتے ہیں. یعنی یہ ٹہل رہے ہیں، نکاح ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن یہ قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے. اگر دعا نہیں بھی ہو رہی تو خاص اہتمام کرنا چاہیے، دعا کرانی چاہیے. نکاح کے کلمات صیغے انجام پانے کے بعد دعا کرانی چاہیے، التماس سے دعا کرنا چاہیے. اور اگر دعا کوئی بھی انسان دعا اس وقت کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے. ہاں کوئی بھی دعا کرے، اور کیونکہ اجتماع ہوتا ہے تو باجماعت دعا یہ قبولیت میں سے ایک موقع ہوتا ہے کہ لوگ باجماعت دعا کریں مل کر کے. تو یہ بہترین اجتماع ہوتا ہے، سب جمع ہوتے ہیں. مثلا وہاں جو مولانا نکاح پڑھنے کے لیے آئے وہ دعا کرا دیں اور سب باقی لوگ آمین کہیں، تو بہترین موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو وقت نکاح قبولیت دعا کا موقع ہے بہترین، جو عام طور سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے ضمناً عرض کر دیں کہ باتیں ہونے کی، کہ عام طور سے مائک کا انتظام نہیں ہوتا ہے. لوگ اگر جہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں شادی میں، مائک اگر انتظام کر دیں تو شور شرابہ بھی کم ہوگا اور زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے گی. زیادہ لوگوں تک آواز پہنچے گی. جب آواز پہنچے گی تو اس کے احترام میں لوگ خاموش رہیں گے، باتیں نہیں کریں گے، ٹہلیں گے نہیں، غور سے سنیں گے. تو دعا بھی اچھے انداز سے ہو جائے گی اور صیغے بھی اچھے انداز سے سب سنیں گے اور غور کریں گے اس کے اوپر. تو مائک کا اہتمام کریں. جہاں بہت سے خرچے کرتا ہے انسان، مائک کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ہے، تاکہ بلند آواز سے نکاح کی صیغے پڑھے جائیں یا حدیث قصہ ہو رہی تو وہ بلند آواز سے پڑھی جائے، لوگ سن سکیں، اور اس کے بعد پھر دعا ہو باجماعت سب آمین کہیں. اس کے علاوہ قبولیت دعا کا موقع بتایا گیا کہ وقت شب ہے، جیسے نماز شب ہے، اس موقع پہ راز و نیاز و سکون کا وقت ہوتا ہے. ہنگامی حالات نہیں ہوتے، شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، شلوغ نہیں ہوتا ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا بہترین موقع ہے. جو وقت سحر ہم سب سمجھتے ہیں، یہ نصف شب کے بعد کا جو وقت ہے بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا. اس لیے نصف شب سے ہمیں اجازت دی گئی کہ ہم نماز شب پڑھ سکیں، اور نماز صبح سے پہلے
اگر پڑھیں تو اور اچھا ہے، تاکہ نماز صبح سے اس کو ملا دیں۔ تو دعا کی قبولیت کا بہترین موقع ہے شب کا ہنگام۔ اس کے علاوہ باران رحمت کے وقت باران رحمت کا نزول ہو رہا ہو، بارش ہو رہی ہو، تو یہ وقت بھی بتایا گیا ہے روایات میں کہ بہترین موقع ہے کہ اس وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین کو ان موقعوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، امکانات بڑھ جاتے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہماری دعا کو مستجاب فرمائے۔ یہ بھی ایک بہترین موقع ہے دعا کی قبولیت کا۔ اس کے علاوہ دیکھیے ماہ مبارک رمضان پیش نظر ہے، بالکل لب دم ہے، یہ کہا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے دہانے پر ہیں۔ تو یہ مہینہ جس کا آخر ہے ماہ شعبان، اس میں بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں، استغفار ہے، دعائیں وہ مناجات شعبانیہ مشہور ہے، اور لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا، پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو ابھی وقت ہے وہ پڑھ لیں، اور پھر ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں اچھے انداز سے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور برکت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ اس سے یہ خوش نصیبی ہے اگر ماہ مبارک رمضان ہمیں پھر سے زندگی میں نصیب ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، بہترین استجابت دعا کا مہینہ ہے ماہ مبارک۔ مہینے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جیسے کہ ابھی ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ دو دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن بہترین ہے دعا کرنے کے لیے اور قبولیت دعا کے لیے، اور شب کے اعتبار سے شب قدر بہترین شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر بتایا گیا۔ اور مہینے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے قبولیت کے دعا کے لیے، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سجدے کی حالت میں انسان زیادہ مشمول رحمت الہی ہوتا ہے۔ معراج ہے بندگی کی سجدہ، نماز کی معراج ہے سجدہ، تو سجدہ بھی سجدے میں جائے انسان اور اس میں دعائیں کرے، پروردگار سے راز و نیاز کرے۔ اس کے علاوہ خانہ خدا و اس کے اطراف میں اگر انسان موجود ہے، حج کا موقع ہے، عمرے کا موقع ہے، یا زیارت کے لیے گیا انسان، تو خانہ خدا کے اطراف میں، خود خانہ خدا میں اگر شرف مل جائے وہاں جانے کا، تو وہاں دعا کرے۔ وہ کچھ مخصوص مقامات ہیں وہاں، اس میں دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں۔ مواقع دعا میں سے ایک موقع، بہترین جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مزارات معصومین، روضہ ہے معصومین، جو روضے ہیں معصومین کے، یا زیر قبہ دعائیں روایت میں ہے کہ قبول ہوتی ہیں حتماً۔ 3 دعاؤں میں سے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ گنبد کے نیچے اگر دعا کی جاتی ہے روضے کے، کسی بھی معصوم کا روضہ ہے، تو یہ بھی بہترین موقع ہے اگر انسان جائے تو۔ یوں تو ہر موقع پر انسان کی دعا انشاءاللہ مستجاب ہے، اور پروردگار نے خود وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، لیکن کچھ جو روایات میں خاص موقع بتائے گئے ہیں تو اس سے اہمیت بڑھ جاتی ہے دعا کی، اور اہتمام کرنے کا بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں دعا کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے، سرسری دعا نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب بے شک بہت مطمئن بخش جواب تھا قبلہ۔ کن لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ہیں ایسے دنیا میں، کچھ افراد کی جن کی دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ ہاں، اس طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے روایات میں کہ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یوں تو دعا انسان ہر ایک کرتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن کچھ خاص لوگ بتائے گئے جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے بے بس انسان، بے بس ہے، بے کس ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو پروردگار ہے، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بے کس انسان کی۔ اس کے علاوہ مظلوم کی دعا بتایا گیا کہ مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہو، کسی بھی انداز سے ظلم کیا گیا ہو۔ ظلم صرف خالی ہاتھ سے نہیں ہوتا ہے، زبان سے بھی ظلم ہوتا ہے، حق تلفی سے بھی ظلم ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں استحصال سے بھی ظلم ہوتا ہے، اور زبان کے ذریعے سے بھی ظلم ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے ظلموں سے ایک ہاتھ کے ذریعے سے ظلم کرتا ہے انسان۔ الگ الگ انداز سے جو کسی بھی انداز سے مظلوم ہو، تو بتایا گیا کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی آہ و فغاں باب استجابت تک پہنچتی ہے۔ اس کی ہائے سے، مظلوم کی ہائے سے انسان کو بچنا چاہیے، اس کی ہائے نہیں لینا چاہیے، تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ مستر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے،
جیسا کہ خود قرآن مجید میں ذکر اور عمل بھی اس کا انجام دیا جاتا ہے، من یجیب کا عمل، اس میں ذکر بھی من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ من یجیب المضطر، کون ہے کہ جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے جبکہ وہ پکارتا بیمار کی دعا ہے، جبکہ وہ پکارتا ہے، پریشان حال، بے چین، کرب میں مبتلا شخص، انسان پریشانی میں مبتلا انسان، تو قرآن میں ذکر ہے اس کا، کون ہے ایسے شخص کی جو دعا سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے، تو وہی پروردگار۔ تو مضطر کی، بے چین کی، پریشان حال کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ والدین بھی اس فہرست میں ہیں کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں بھی مقبول بارگاہ الہی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی حسب مراتب، جیسے والد کی دعا ہے، والدہ کی دعا ہے، الگ الگ اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے ان کی دعائیں زیادہ تاثیر رکھتی ہیں۔ انصاف ور حاکم کی دعا، کوئی حاکم ہے اسلامی حکومت کا یا اس کے علاوہ جو بھی بہرحال ایک کامن بات کی گئی، انصاف ور حاکم جو عدالت سے کام لیتا ہو، اپنی حکومت میں نہ انصافیاں نہ کرتا ہو، ایسے حاکم کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کرنے والے کی دعا، جو مشغول ذکر الہی رہتا ہے، اور جو بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے، ذکر میں مشغول ہوتا ہے، کثیر ذکر، تو خدا بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ کیا ہے وہ، اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور فرما رہے ہیں قرآن کی آیت ہے۔ تو ذکر کرنے والے کی دعا بھی قابل قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، ذکر کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سے آپ کی نظر ہے۔ اس کے علاوہ نمازی، حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دعا بھی قابل قبول ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اور حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، بشرطیکہ کہ اخلاص پایا جائے تو یقیناً انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ روزہ دار کی دعا، دیکھیے مبارک رمضان بالکل آ گیا ہے اور اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ دار روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زائر معصومین کی دعا، جو زیارت کے لیے معصومین کی جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی ذکر کرتا ہے زیر گنبد، تو 3 دعاؤں میں سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیک اولاد کی اپنے والدین کے حق میں دعا، اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، صالح فرزند ہے، تو اس کی دعا والدین کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں، بہت سے افراد ہیں جن میں سے چند افراد کا آپ کے سامنے ذکر کیا، مخصوص لوگ کہ جن کی دعا خصوصی طور پر پروردگار قبول فرماتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اس سے پہلے جو ہے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو قرآن میں دعائیں ہیں اس کا تذکرہ کیا تھا، لہٰذا اور بھی کچھ دعائیں ہیں قرآنی دعائیں جس سے ہمارے ناظرین استفادہ کر سکیں۔ جی، قرآن میں بہت کثیر تعداد میں دعائیں ذکر ہوئی ہیں۔ انبیاء کے تعلق سے پہلے دوسرے ایپیسوڈ میں ذکر کیا گیا تھا کہ انبیاء کی دعائیں قرآن میں جو نقل ہوئیں، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو ہم لوگ نماز میں قنوت میں پڑھتے ہیں، اس طرح کی دعائیں بھی قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ یوں کہا جائے کہ قرآن کی دعائیں ہی قنوت کی زینت بنی ہیں نماز میں، اور خیر دنیا و آخرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے یہ دعائیں ذکر ہوئی ہیں۔ مثلاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی و بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یہ دعا قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں ناظرین استفادہ کر سکتے ہیں، اور قنوت میں بھی پڑھتے ہیں لوگ۔ اس کے علاوہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، دین میں ہماری پائیداری رہے، برقرار رہے، ہم ثابت قدم رہیں، استحکام برقرار رہے، اس کے لیے بھی دعا کی گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ذکر ہوا کہ ہمارے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کی دعا بھی قرآن میں موجود ہے، استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں کی بخشش کے لیے دعا موجود ہے قرآن میں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وذنوبنا وقنا عذاب النار، پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے، محفوظ فرما۔
صبر حاصل کرنے کے لیے دعا. یوں تو انسان صبر کرتا ہے, صبر کی تلقین ہے ان اللہ مع الصابرین, قرآن میں آیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن پروردگار سے صبر کی درخواست کرنا کہ ہمیں صبر عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, سورہ اعراف آیت 126 میں ذکر ہو رہا ہے, خدایا ہم پر صبر کی بارش فرما, صبر کی بارش فرما اور ہمیں دنیا سے مسلمان اٹھانا. یہ دعا, یہ بہت اچھی دعا ہے کہ ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں, مرتے دم تک ہم اسلام پر باقی رہیں, اور صبر کو نازل کرنے کے ہمیں یعنی صبر کی قوت عطا فرما پروردگار. شرح صدر کی دعا مشہور و معروف ہے, آپ نے سنی ہوگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب موسیٰ نے ایسی پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, میرے کام کو آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, امت والے بات سمجھ سکیں. پروردگار سے دعا کی جناب موسیٰ نے. طلب بخشش برائے والدین, والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ذکر ہوا. پروردگار مجھے بخش دے, کیا بہترین دعا, میرے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے یوم حساب, روز جزا. اس کے علاوہ رحمت و بخشش کی درخواست پروردگار سے قرآن میں کی گئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے. وان لم تغفر لنا, اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو لنکونن من الخاسرین, تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سو جائیں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں یہ ذکر ہے. تو اس طرح کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں, یہ چند دعائیں ہم نے ناظرین کے لیے کلیکٹ کی تھیں اس میں سے, تو وہ ہم نے ہدیہ سماعت کر دی ہیں. انشاءاللہ استفادہ کریں گے لوگ. اور ایک تشویق بھی ہونی چاہیے کہ یعنی کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اسے بھی اکتفا کر لیں. ہمارے اندر بھی جستجو ہونی چاہیے, ناظرین میں جستجو ہونی چاہیے. قرآن کھولیں, اس کو پڑھیں, استفادہ کریں, اس کی ریڈنگ کریں, مطالعہ کریں, سمجھیں اور ٹھہر کے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. انشاءاللہ بہت سی چیزیں ہدایات حاصل ہوں گی قرآن مجید سے انشاءاللہ. اور جو مہینہ ہمارے پیش نظر ہے, ماہ مبارک رمضان, یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے, اور جس میں ایک آیت کی تلاوت پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب رکھتی ہے. تو ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے, موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بے شک, جزاک اللہ قبلہ. تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں آج کے اس سلسلے کے آخری سوال کی جانب, اور قبلہ سے آخری سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ مشہور کتابیں دعا کی اور مشہور دعائیں کون سی ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہاں, اچھا سوال ہے, آپ نے لفظ مشہور کا استعمال کیا. یوں تو دعائیں بہت ہیں اور دعاؤں کی کتابیں بھی بہت ہیں. ماشاءاللہ سے بڑا ذخیرہ ہے ہم لوگوں کے یہاں, اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بس یہ کہ بڑی مشکل یہ ہے کہ استفادہ نہیں کرتے لوگ. ہے بہت کچھ ہمارے یہاں, لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. خود بھی فائدہ اٹھانا چاہیے, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے. انمول ہیرے, انمول موتی کی صورت میں بڑے ذخائر ہیں دعاؤں کے اور معارف قرآن کے اور دیگر روایات کے, اور معصومین کی سیرت ہمارے سامنے ہے. بہرحال جو سوال ہے وہی کہ اس میں سے مشہور کتابوں میں دعاؤں کی جیسے صحیفہ سجادیہ, اس کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے, اور اس کو نام دیا گیا ہے زبور آل محمد انجیل اہل بیت کا نام بھی دیا گیا ہے. زبور آل محمد انجیل اہل بیت کا نام بھی اس کو کتاب کو دیا گیا ہے. اس میں امام سجاد علیہ السلام کی صرف چوتھے امام کی دعائیں ہیں کہ جو 54 دعاؤں پر مشتمل ہے پوری کتاب. اور بھی دعائیں تھیں لیکن جو موجودہ نسخہ ہے اس میں 54 دعائیں پائی جاتی ہیں. قدیمی نسخے میں بتاتے ہیں لوگ زیادہ دعائیں تھیں, لیکن جو موجودہ کتاب ہے, نسخہ موجود ہے, جو دستیاب ہے اس میں 54 دعائیں ہیں, اور جو الگ الگ موضوعات کے اوپر کی گئی ہیں. امام کے اخلاص کے اوپر مشتمل ہیں. امام نے طور طریقہ اس میں سکھایا ہے, سلیقہ سکھایا ہے کہ کیسے ایک بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے, کیسے کلام کرتا ہے, اور اس کی انکساری کیسی ہونی چاہیے, اس کی تواضع کیسی ہونی چاہیے. یعنی امام سجاد دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک درس دے رہے ہیں, ایک پیغام دے رہے ہیں, درس اخلاق دے رہے ہیں دعاؤں کے تعلق سے, اور دین و دنیا کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں, اور اللہ سے کیسے اپنے رب سے کیسے قریب ہوا جاتا ہے. یہ سلیقہ و طریقہ ہی معصور دعاؤں سے ہی پتہ چلتا ہے. یوں ہم جو دعائیں کرتے ہیں عام طور سے مادی دعائیں کرتے ہیں, لیکن روحانیت کیا ہوتی ہے کوئی امام سے پوچھے, امام سے سیکھے کہ کیسے روحانی دعائیں کی جاتی ہیں, معنوی دعائیں کی جاتی ہیں.
تو اس صحیفہ سجادہ بہترین ذخیرہ ہے دعاؤں کا، الگ الگ نام سے اور الگ الگ حاجات کے لیے اس کو انسان کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ مثلاً دعائے مکارم الاخلاق ہے، کیا بہترین مطالب کی دعا ہے، اس میں عالی مطالب اس میں پیش کیے گئے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کیا گیا ہے، گفتگو پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں، اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں، یہ ان موضوعات کی دعائیں بھی صحیفہ سجادہ میں موجود ہیں، لوگ پڑھیں اور استفادہ کریں۔ یہ ہمارے درمیان موجود ہے کتاب، اگر گھر میں نہیں ہے تو ہمیں لا کر کے اس کو پڑھنا چاہیے اور سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے دعا کی جاتی ہے اپنے معبود کے سامنے۔ بہترین درس ہے دعا، یہ صحیفہ سجادہ دعاؤں کا مجموعہ۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں جو ہیں مفاز الجنان میں شیخ عباس قمی نے جمع کی ہیں، اور یہ ایسی متبرک کتاب ہے کہ اس میں بہت سے اعمال بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں۔ ایسی متبرک کتاب ہے کہ انہوں نے جب تک خود ان چیزوں پہ عمل نہیں کر لیا، شیخ عباس قمی نے، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے جب تک خود عمل نہیں کر لیا عوام تک یہ چیزیں نہیں پہنچائیں، یعنی کہ خود تو عمل کرتے نہیں، دوسروں کو دعوت دیتے، تو انہوں نے خود عمل کیا ہے ان چیزوں میں، پھر یہ منظر عام پہ آئی کتاب۔ یہ بہت بڑی بات تھی اپنے آپ میں جو جناب شیخ عباس قمی کے ذریعے سے سماج میں آئی اور ان کو درس ملا ان کی عملی زندگی سے۔ اس کے علاوہ محاج الدعوات دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس سے بھی انسان استفادہ کر سکتا ہے، کتابوں مشہور کتابوں میں کتاب یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اقبال الاعمال کے نام سے ایک کتاب ہے دعاؤں کی، اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ زاد المعاد کے نام سے ایک کتاب ہے، اس سے بھی بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مشہور کتابوں کے نام ذکر کیا ہیں، یوں تو بہت سی دعاؤں کی کتابیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، اس سے ناظرین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں اور سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال کے ضمن میں سوال تھا آپ کا، مشہور دعائیں ہیں جن سے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ مثلا دعائے کمیل ہے، شب جمعہ میں عام طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سال میں نہیں میسر ہو تو آدمی مہینے میں ایک بار پڑھے، ہر شب جمعہ نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھے، مہینے میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ کیا تعلیمات ہیں، کیا للہیت اور وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ اگر توحید صحیح معنی میں سیکھنا ہے تو ان کلمات سے سیکھے جو دعائے کمیل میں ذکر ہوئے ہیں اور مولا نے جناب کمیل کو تعلیم فرمائی تھی، تو اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف اور تمام چیزیں اور جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں دعا میں، ان کو دور کرنے کے لیے دعا کی گئی ہے کہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، قبولیت دعا میں رکاوٹ بن رہی ہوں۔ تو بہترین مجموعہ ہے دعا کا، دعائے کمیل کی صورت میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کے تو دیکھیں، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک بھی پیغام جا رہا ہے، لوگ دعائے کمیل پڑھیں، اس کے مطالب کو دیکھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اور لطف آئے گا انشاءاللہ۔ دعائے القمہ ہے مشہور دعاؤں میں، دعائے ابو حمزہ الصمالی ہے، بہت مشہور ہے۔ دعائے جوشن صغیر و کبیر ہے اور بڑا آسانی سے دستیاب ہے، ماہ مبارک رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہے، خاص اہتمام کیا جاتا ہے اس کا۔ تو یہ بھی کیا توحید کے اوپر بہترین دعا کا مجموعہ ہے، دعائے جوشن کبیر۔ اس میں پارٹ میں اگر دیکھا جائے، اس کو اگر ڈیوائیڈ کریں گے تو 100 دعائیں اس میں ہیں جوشن کبیر میں، اور ہر ایک کا موضوع اور عنوان الگ ہے اور ہر ایک مشکل کے لیے اس میں حل موجود ہے کہ یہ مشکل ہوتا ہے یہ دعا پڑھیں، یہ بیماری ہو تو فلاں دعا پڑھیں، یہ پارٹ پڑھیں، یہ پیراگراف پڑھیں۔ الگ الگ پیراگراف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یوں تو ایک دعا ہے جوشن کبیر، لیکن اس کے اندر پیراگراف کے اعتبار سے اگر دیکھیں، الگ الگ مطالب کے اعتبار سے، تو الگ الگ فوائد کے اعتبار سے اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو 100 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور 100 طرح کی چیزوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں دعاؤں کے پڑھنے سے، انشاءاللہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ تو خاص اہتمام کیا جائے، اس کو پڑھا جائے اور استفادہ کریں لوگ، باجماعت ہی دعائیں کی جائیں تو اور اچھا ہے، لوگوں کو بلا کر کے اپنے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی انشاءاللہ، دعائیں مستجاب کرے پروردگار ہم سب کی۔ دعائے توسل بہت مشہور ہے، دعائے توسل بہت مشہور دعا ہے جس میں چہاردہ معصومین کے نام بنام وسیلہ ہے۔ وسیلہ کی بڑی اہمیت ہے، خدا سے جب دعا کریں تو محمد آل محمد کے وسیلے سے دعا کریں، دعائیں قابل قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ صلوات اول و آخر میں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے کہ قبول ہو جائے۔ تو دعائے توسل میں ہر ایک معصوم کا، چہاردہ معصومین کے نام بنام ان سے سفارش کی گئی ہے کہ بارگاہ الہی میں سفارش کر دی، آپ صاحب عزت ہیں، آپ صاحب کرامت ہیں، اس کے نزدیک آپ کی عزت ہے اور مرتبہ ہے، مقام ہے آپ کا،
اس کے نظر میں پروردگار کی، تو آپ سفارش کریں گے تو ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو ہر ایک معصوم سے، 4 معصومین میں سے ہر ایک معصوم سے دعائے توسل میں نام بنام سفارش کی گئی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیجیے، اللہ کی بارگاہ میں آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ اسے الگ الگ انداز سے اس میں دعا کی، بہت بہترین دعا ہے دعائے توسل۔ خود اس کا نام ہی توسل ہے، یعنی وسیلے کا ایک ذریعہ، توسل کرنے کا ذریعہ، ایک وسیلہ قرار دینے کا ذریعہ جو دعا بن جائے۔ اور پھر 4 معصومین سے بہتر کوئی سورس اور سفارش کرنے والا، سوت لگانے والا، شفاعت کرانے والا نہیں ہو سکتا ہے، جو کہ دعائے توسل بہترین دلیل ہے اس بات کے اوپر، سورس اور سفارش کے لیے۔ اس کے علاوہ دعائے مکارم الاخلاق، جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا، دعائے سیف سجادیہ کا حصہ ہے، بہت بہترین اس میں مطالب موجود ہیں۔ انسان پڑھے تو اس کا دل لگے گا اور لگاؤ پیدا ہوگا، دعا سے دلچسپی پیدا ہوگی، رغبت پیدا ہوگی، دعا سے انسیت پیدا ہوگی۔ اگر اس طرح کی دعائیں پڑھیں انسان، اس کو سلیقہ معلوم ہوگا دعا کرنے کا۔ اس کے علاوہ دعائے ندبہ بہت مشہور ہے، یوں کبھی پڑھ سکتا ہے انسان، لیکن جمعے کے دن پڑھنا اس کا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، اور امام زمانے سے منسوب دعا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ اور امام زمانے سے استغاثہ اس میں فریاد ہے، ان کو طلب کر رہا ہے گویا کہ انسان کہ ابن الحسین، ابن ابناء الحسین، عین الحسن، عین الحسین، ابن ابناء الحسین، اس طرح کے الگ الگ انداز سے، الگ الگ عنوان سے، ابن الزہرا، تمام عنوانات کے تحت الگ الگ الفاظ میں دعائے ندبہ میں امام سے استغاثہ فریاد کی گئی ہے، اور ان کو اپنے سے قریب انسان دیکھتا ہے اس میں، اور امام سے نزدیک ہوتا ہے ان کلمات کے ذریعے سے، جو ہمارے وقت کے امام ہیں، زمانے کے امام ہیں۔ ندبہ کرتا ہے انسان دعائے ندبہ کی صورت میں اپنے امام سے، پروردگار سے لو لگاتا ہے۔ اس میں بھی بہترین مطالب پائے جاتے ہیں دعائے ندبہ میں، اگر انسان اس کو پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے تو لطف بڑھ جائے گا۔ سرسری طور پر متن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اگر عربی داں نہیں ہے تو اس کے مطالب بھی، ترجمہ بھی دیکھنا چاہیے، کسی بھی دعا کا لطف اٹھے۔ یہ ندبہ کا معنی اگر بتا دیں ہمارے ناظرین کو، بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو۔ ندبہ کے معنی نوحہ کرنا، گریہ کرنا ہے، آہو زاری کرنا، اس طرح کے معنی اس کے ملتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں نوحہ فریاد کرنا، گڑ گڑانا، دعا کرنا، آہو زاری کرنا۔ اسی طرح سے وقت سحر، جیسے کہ ماہ مبارک رمضان میں دعا وارد ہوئی ہے سحر کے وقت، یہ مخصوص شیعوں کے لیے تعلیم ہے امام پنجم کی کہ دعائے سحر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، سحر کے وقت دعا پڑھنی چاہیے۔ یا مفزئی عند قربتی و یا غوث عند شدتی، ان کلمات کے ساتھ جو دعا شروع ہو رہی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مخصوص دعا ہے، تعلیم فرمائیے خاص شیعوں کے لیے۔ یہ کس وقت کو وقت سحر پڑھنا چاہیے، صبح کی نماز سے پہلے، اذان صبح سے پہلے جو وقت ہوتا ہے جس میں ہم لوگ سحری کھاتے ہیں، اس وقت کے لیے مخصوص دعا، اس لیے دعائے سحر کہلاتی ہے، اس کا نام ہی دعائے سحر ہے۔ بہت عمدہ۔ اس کے علاوہ دعائے عہد، اس میں عہد و پیمان کا ذکر کیا گیا ہے اپنے وقت کے امام سے اور خدا سے، اور کہ ہم دین کی خدمت، دین کی راہ میں گامزن ہیں، اور جو ہمارا ایمان ہے خدا رسول علیہ رسول پر، اس کے اوپر ہم قائم و دائم ہیں، اس عہد و پیمان کیا جاتا ہے دعائے عہد کے نام سے۔ یہ دعا مشہور و معروف ہے، یوں تو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح کے وقت پڑھی جائے تو زیادہ تاثیر رکھتی ہے اور اچھا اثر ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ نماز صبح کے بعد پڑھی جائے دعائے عہد۔ دعائے نور، بہت سے فوائد ہیں اس کے، بڑی برکتیں ہیں دعائے نور کی، اور جناب شہزادی کونین نے دعا تعلیم فرمائی ہے، اور خاص طور سے بخار کے مرض میں بڑی مفید ہے دعائے نور۔ اگر انسان اس کو پڑھے، اس کا پانی دم کر کے پیے تو بڑے فوائد ہیں، انشاءاللہ بخار سے محفوظ رہے گا۔ جو لوگ ورد کرتے ہیں دعائے نور کا، وہ ان کو بخار نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دعائے مجیر ہے، دعائے عرفہ ہے، مناجات شعبانیہ ہے، اب یہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں، آخری ایام ہیں شعبان کے، ماہ مبارک رمضان۔ اس کے بعد دعائے عرفہ بڑی مشہور و معروف ہے امام حسین علیہ السلام کی، جو عرفات کے میدان میں آپ نے پڑھی تھی، اور جب آپ حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے تھے، اور بڑے اس میں بھی بڑے عرفان بھرے الفاظ استعمال کیے امام نے، اور ایک بندے کا معبود سے کیا رابطہ ہوتا ہے، اور کس طرح سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں، اس طرح کے مطالب اس دعا میں ملتے ہیں، اور اس سے بڑی معرفت عرفان بڑھتا ہے، جیسے کہ اس کا نام بھی ہے دعائے عرفہ۔ جی، تو اس کو کب پڑھنا چاہیے دعائے عرفہ کے لیے؟ کوئی خاص
ہاں دعا رفع کبھی پڑھ سکتا ہے، اس کے استفادہ کرنے کے لیے کبھی پڑھ سکتا ہے انسان، لیکن مخصوص جو ہے وہ 9 ذی الحجہ تو اگر یہ پڑھی جائے تو بہت ہی مفید ہے۔ مشہور معروف دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور ایک بہت پیارا جملہ ہے اس کا، اگر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پروردگار تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو امید ہے کہ یوں تو بہت سی دعائیں ہیں، ہم نے چند دعائیں آپ کی خدمت میں جو مشہور و معروف تھیں وہ پیش کی ہیں، ناظرین استفادہ کر سکتے ہیں اور سلیقہ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دعاؤں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اور نبا فاؤنڈیشن کی ٹیم کو بھی پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ اسی طرح سے محنت کرتے رہیں اور دینی مطالب لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا، اور نبا فاؤنڈیشن کی ٹیم، پوری ٹیم جو ہے آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ شکریہ آپ کا بھی اور ناظرین کا بھی شکریہ، قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے اسٹوڈیو تک تشریف لائے۔ تو ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ، وقت کیا آج کا یہ ایپیسوڈ بلکہ کہا جائے قبلہ کے ساتھ یہ آخری ایپیسوڈ تھا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔